علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا اسلامیت لازمی کا ٹیچر حافظ محمد امیر طاہر۔ آج ہم اسلامیت لازمی جماعت نہم کے لیکچر نمبر 6 میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈنٹس، وہی طریقہ کار، آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والے تمام لیکچرز کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ الانفال کے پہلے سبق کے تیسرے حصے کی آیات نمبر 25 تا 28 پڑھیں گے۔ انہی آیات کے الفاظ کے معنی، اضافی شارٹ کویسچن اور مشقی سوالات حل کریں گے۔ اپنی بکس نکالیں اور اپنے ہاتھ میں لیڈ پینسل یعنی کچی پینسل پکڑیں۔ عربی عبارت اور اردو ترجمے کے دونوں اطراف میں اسمال بریکٹ یعنی چھوٹی بریکٹ لگائیں تاکہ بڑی آیات کو چھوٹے فقروں کی صورت میں تقسیم کر کے یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 6 دیکھیں، آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 25 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 26۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانما نہ کر دیں۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی۔ ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ لعلکم تشکرون، تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 26 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانما نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 27۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو۔ وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ وانتم تعلمون، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ آیت نمبر 27 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ آیت نمبر 28۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ،
اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 28 کا بامحاورہ ترجمہ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری یہ 5 آیات مکمل ہوئیں۔ اب انہی آیات کے الفاظ معنی، اضافی شارٹ کویسچن اور مشقی شارٹ کویسچن دیکھتے ہیں۔ بورڈ کی طرف متوجہ ہوں۔ پہلا لفظ ہے اسٹوڈنٹس مستضعفون، مغلوب، بے زور، یتخطف، وہ اچک لے جائے، لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو۔ مشقی سوالات ہیں، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ اسٹوڈنٹس، ان آیات میں 2 قسم کی خیانت کا ذکر کیا گیا ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی خیانت، اور ایک اپنی امانت میں خیانت۔ اللہ رسول کی خیانت کیا ہے کہ ہم عبادت کرنے میں، نیک کام کرنے میں، اچھائیاں کرنے میں کوتاہی برتیں، اور اپنی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ وعدہ خلافی کریں، جھوٹ بولیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 3 دیکھیں، عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ پہلی عبارت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اسٹوڈنٹس، اس عبارت کے اندر قابل غور جو لفظ ہے وہ فتنہ ہے، جس کا مطلب آزمائش۔ چونکہ امتحان میں بھی طلبہ و طالبات کی آزمائش کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو بھی فتنہ کے قریب یعنی آزمائش کا نقطہ ہی قرار دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں وہ اپنے ظلم پہ اٹے رہیں، اور قوت طاقت رکھنے کے باوجود ہم ان کے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں اور ان کو اپنے ظلم پہ لگا رہنے دیں، تو ایک طرح سے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس صورت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب نازل ہوگا تو ممکن ہے کہ ان میں نہ صرف گناہ گار بلکہ نیکوکار اللہ کی عبادت کرنے والے اور پرہیزگار لوگ بھی شامل ہوں، کیونکہ انہوں نے ان کو راہ راست کی طرف ہدایت دینے کی کوشش نہیں کی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، دوسری آیت دیکھیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اسٹوڈنٹس، اس عبارت کے اندر 2 خاص چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، مال کا اور اولاد کا۔ فطری طور پہ انسان مال و دولت کے ساتھ انتہائی محبت پیار کا رشتہ رکھتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنا مال ضائع ہونے سے بہت ڈرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے، اور اگر اس نے مال جائز طریقے سے کمایا تو وہ اس کے اور اس کی اولاد کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر مال کے کمانے میں ناجائز ذرائع اختیار کیے تو وہ اس کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کی گھڑی بن جائے گا۔ اسی ہی طرح دوسرے سٹیپ میں جو اولاد ہے، اگر اس کی پرورش حلال رزق، حلال روزی،
اور بہترین کمائی سے کی، جائز ذریعے سے مال و دولت کما کے ان کی پرورش کی، تو وہ اولاد اس کے لیے خیر ہوگی۔ اگر اپنی اولاد کی پرورش ناجائز ذرائع سے اکٹھے کیے گئے مال و دولت سے کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہوگی۔ ان دونوں صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، جو اس صورت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑے درجے رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو ان چیزوں سے بچ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے بہت بڑے درجے ہیں۔ اضافی سوالات۔ اس رکوع میں اللہ نے مومنین پر کن احسانات کا ذکر کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، آیات کے اندر ہم نے پڑھا کہ مومنین جو تھے وہ مکہ کے اندر جب رہتے تھے بہت زیادہ ڈرتے پریشان رہتے کہ ہم کم تعداد میں ہیں، قریش اور غیر مسلم زیادہ تعداد میں ہیں، وہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، اچک نہ لے جائیں، ہمیں اپنے گھروں سے نہ نکال دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا، تمہیں ایسی جگہ پہ جگہ عطا فرمائی کہ جہاں پہ نہ صرف تم اپنی ظاہری طاقت بنانے کے قابل ہو گئے، بلکہ اس انداز میں تم نے زندگی گزارنا شروع کر دی کہ ان سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے، اور تاریخ اسلام کے اندر تمہاری مثالیں قائم ہوئیں۔ یہ تمہارے رب کا تم پر بہت بڑا احسان تھا۔ اسٹوڈنٹس، دوسرا سوال ہے کفار کو مخاطب کر کے کیا تنبیہ کی گئی؟ اسٹوڈنٹس، اس کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کیا کہ اگر وہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، پہلو تہی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم انہیں عبرتناک شکست دیں گے، کیونکہ ہمارا جو رابطہ جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف مومنین کے ساتھ ہے۔ تیسرا سوال، مال و اولاد کے فتنہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اسٹوڈنٹس، ابھی عبارت کے مفہوم میں بھی میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ اس کی جو محبت کے راستے ہیں مین وہ دو ہیں، مال و دولت ہے اور اس کی اولاد ہے جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے انداز میں جائز طریقے سے مال کمائے گا اور اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے گا تو یہ اس کے لیے عمل خیر ہوگا، اور اگر ایسا کام اختیار کرنے سے گریز کرے گا تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث اور فتنے کی گھڑی ہوگی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کرتے رہیں گے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں گے تاکہ ہمارے آنے والے تمام لیکچرز کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔